أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله سبحانه तो सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل پر، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کو اسلام کا پھیلانے کا عطا فرمائے۔ بہت بہترین سلسلہ جاری اور صحابہ، کل کچھ باتیں آئی تھی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا تعارف، صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو جس سے محبت کرتا ہے جتنا ہو سکے، جہاں معلومات نہیں ہے تو ہم وہاں کہیں گے لا تقف ما لیس، پیچھے مت دوڑو، اس کے پیچھے کچھ بولو مت، خاموشی اختیار کرو، اور اگر بات ہوتی ہے تو ہم اچھی بات ہے۔ بہت سارے نوجوان کرکٹرز کے نام یاد رکھتے، 100 کرکٹرز کے نام یاد ہے ہم کو، 100 نام نے 10 نام بتاؤ، لیکن اگر ان سے کہا جائے گا کہ تم فلم سٹارز کے نام بتا دو، بلکہ وہ فلم سٹار کب اٹھتا ہے، کب سوتا ہے، اس کا ڈائٹ پلان کیا ہے، وہ تک بھی ان کو معلوم ہوتا ہے، یہاں تک بھی بتاتے ہیں کہ اس کا جو آرم ہے کتنے انچ کا ہے پورا بتا دیں گے کہ بھئی کتنا جو ہے اس نے ڈائٹ کیا ہے، کتنا صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں انہیں علم نہیں، بہت سارے ہمارے ان کو معلوم ہے کہ کون سی ہیروئن جو ہے نا کیا کپڑے پہنتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کو زیب و زینت کرنے کے لیے مارکیٹ میں کیا نئی چیزیں آئی ہیں، کیونکہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس چیز کی معلومات جمع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائیں گے جس کو آپ محبت کرتے ہیں۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، مجید میں ارشاد فرما رہے، جو آیت میں بار بار پڑھ رہا ہوں، دن جو آیت پڑھ رہا ہوں، یہی ایک مرتبہ سوچے کہ میں کس کو اپنا ماڈل بنا رہا ہوں، کس کو میں چاہ رہا ہوں۔ آدمی جیسا چاہتا ہے، چاہنے کا طریقہ، چاہنا کس کو میں چاہتا ہوں اور کس کو نہیں چاہتا ہوں، پہچاننے کا طریقہ آپ جو بیہیو کرتے ہیں نا اس سے پتا چلتا ہے۔ میں جو کپڑے پہنتا ہوں، میں جو طریقے سے لائف گزارتا ہوں، میں ڈائٹ پلان رکھتا ہوں، میں اپنے لائف کا ایک ٹارگٹ فکس کر لیتا ہوں، میں باتوں کے دوران کچھ جو ہے حرکتیں کرتا ہوں، میں مخصوص طریقے سے ہلاتا ہوں، اگر ہاتھ مخصوص طریقے سے ہلاتا ہوں اور ہاتھ کے اشارے مختلف طریقے سے کرتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں فلاں آدمی فلاں سے متاثر۔ تو بالکل اسی طرح صحابہ پوری کوشش کرتے تھے کیا نہیں کی، کیسا آپ کس چیز کا آپ نے حکم دیا اور کس چیز کا آپ نے بچنے کے لیے کہہ دیا، کس چیز سے بچنے کے لیے۔ تو یہ سب کیا ہے، محبت کا ایک تقاضا، اس کو کہتے ہیں محبت، صراط المستقیم، صراط مستقیم کا تقاضا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اگر آپ کو ان لوگوں سے محبت ہونا شروع ہو جائے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، تو یوں سمجھے کہ قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، نجات ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، دنیا بھی ہمارے لیے آسانی۔ کل ہم یہاں تک پہنچے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ تو الحمدللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک تھی اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شادیاں نہیں کی، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی، کل کی ہمارے معلومات جہاں تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ملا کر، چاہے وہ ہم باندیو کہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ زوج محترمہ، ازواج مطہرات، تب اس کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ وہ سراری، عربی زبان میں کہتے ہیں سراری، یعنی کیپٹیو آف وار، اگر وہ معنی لیا جائے، یا اسی طریقے سے اس زمانے میں ایک لونڈی کا وہ استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، اصل میں اس کے لیے صحیح ورڈ تو کیپٹیو آف وار، یعنی قیدی بنا لیے جاتے ہیں اور وہ جنگ کر کے ہار جاتے ہیں، اس ہارنے کے بعد ان کے کیا جائے معاملہ،
کا صحیح ترجمہ نہیں ہوتا. عربی زبان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ملکت ایمانکم یا اسی طریقے سے عربی میں سراری کا ورڈ آتا ہے, تو الفاظ یا امتن یا اماؤن یہ مختلف الفاظ آتے ہیں. اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں ایک مہم تصور آتا ہے, ایک عجیب تصور آتا ہے, کیونکہ اس زمانے میں ظالم قسم کے لوگ تھے جو لونڈیوں کا سسٹم یہ تھا. غلام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آزاد آدمی ہے, اچانک کوئی آیا, آ کر جو حملہ کیا اور وہ قبیلوں پر حملہ کیا اور وہ آزاد کو غلام بنا لیا. اسلام میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ایک آدمی آزاد تھا, اچانک جو ہے 112 لوگ آئے, آ کر اس کو جو ہے ڈاکہ ڈالے اور اس کو لے جا کر بیچ ڈالے. اس کو بھی اس زمانے میں لونڈی کہا جاتا تھا, اس کو بھی اس زمانے میں غلام کہا تھا. اسلام یہ سب چیزوں سے بری, اسلام ان سب چیزوں سے بری. اب ایک زمانے میں آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے باقاعدہ غلام اور لونڈی کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ افریقہ سے اٹھا کر لے جاتے تھے. جب امریکہ دریافت ہوا تو اس وقت پر امریکہ کو ڈیولپ کرنے کے لیے افریقہ سے کالوں کو, افریقہ کے کئی کالے انسانوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور درمیان میں اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو سمندر میں پھینک دیتے تھے. اس کی باقاعدہ تصویریں ہیں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں. آپ باقاعدہ ہسٹری پڑھیں, ہسٹری آف سلیوری کے ورڈ میں اگر آپ سلیوری کا ورڈ استعمال کر کے دیکھیں, ایسے ہی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اب سمجھ میں نہیں آیا بھائی چلو, مطلب ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, بولے اس کی کوئی اہمیت نہیں. جب آپ لونڈی یا غلام کا ورڈ سنتے ہیں, اگر آپ کے دماغ میں سب چیزیں آتی ہیں تو اسلام ان سب چیزوں سے بری. وہاں کیپٹیو آف وار, یعنی مثال کے طور پر اسلام کیا کہتا ہے سب سے پہلے کہ اسلام جو امن پسند بات کرتا ہے, امن پسندی پھیلاتا ہے. پھر بھی کیا ہے, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینہ آ گئے. اب یہاں تو آرام سے رہنے دینا چاہیے نا, تو وہ لوگ مکے سے آ کے ادھر حملہ کر رہے. یہ تو ہٹ درمی ہوئی. ایک آدمی آپ سے 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر دور جا کر آرام سے رہنا چاہتا ہے, لیکن ایک کو اتنی نفرت ہے کہ وہ وہاں پر آ کر حملہ کرتا ہے, پھر وہاں پر حملہ کر کے اس کا ہار جاتا ہے. اب کیا کریں؟ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی پہ معافی کر رہے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر بھی معافی ہو رہی ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کا پیغام دے رہے ہیں, پھر وہ صلح کو توڑ دیتے ہیں. تصور کیجئے اب ظلم کی کوئی انتہا ہے. اور یہاں پر طاقت ہے, ایسا نہیں کہ جنگ بدر ہوا, جنگ احد ہوئی, خندق ہو گئی, اس کے بعد صلح حدیبیہ ہو گئی. صلح حدیبیہ کے وقت پر اب تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے تھا کہ بھئی صاحب برداشت کر رہا ہے. اور آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھنے کے باوجود صحابہ اکرام بالکل تیار نہیں تھے. کہا کہ بھئی صلح کیسی ہوگی؟ پھر بھی اللہ کے نبی ہمیشہ عمل کا پیغام پہنچانے والے, ہمیشہ جو ہے صلح کو پسند کرنے والے, میوچول کو ایگزسٹنس, پیسفل میوچول کو ایگزسٹنس کو پسند کرنے والے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں صلح کریں گے. صلح کو جب انہوں نے توڑ دیا, پھر وقت ایسا آ گیا کہ ہوئی, اس کے وقت پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج آپ سمجھ سکتے ہیں. ایسا مزاج نہیں تھا کہ کوئی آزاد ہے تو اس کو لے جا کر آپ نے غلام بنا دیا, کیونکہ بلکہ ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے اس آدمی پر جس نے کسی منبع حر, ایک آزاد کو اس نے غلام سمجھ کر بیچ دیا, لعنت ہے اس پر. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عام آدمی کو جو کہ آزاد ہے, وہ غلامی کا سسٹم جو اسلام میں ہی ہے کہ اسلام میں تنگ سے تنگ کر دیا گیا غلام بننے کے سسٹم کو. کم سے کم کر, پرانے زمانے میں ڈاکہ ڈالے, قبضہ کر لیے, پکڑ کر لے کر گئے, وہ کچھ بھی بہانہ بنائے غلام بنا لے. اسلام میں تنگ سے تنگ کر دیا گیا غلام بننے کے سسٹم کو, اور آزادی کے سسٹم کو بہت زیادہ کر دیا گیا. ذرا کچھ کفارے کے طور پر غلام آزاد کر دو, غلام آزاد کر دو, غلام آزاد کر دو. یعنی کہ آزادی کے سلسلے زیادہ ہے غلام بنانے. اسی لیے کئی محققین یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات جتنی پھیلتی گئی اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اویئرنیس آیا کہ سسٹم ختم ہو. تو آج پوری دنیا کے اندر سسٹم ختم ہوا ایک بڑے پیمانے پر. تو اس میں کیونکہ اسلام جو ہے تنگ راستے بناتا ہے, بہت کم راستے اس کے اندر باقی رہ جاتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ آزادی کے راستے بناتے ہیں. یہ ایک سینسیبل راستہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس اگر آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اس زمانے میں کا رواج تھا، اگر کچھ ایسا پڑھتے ہیں تو آپ کو غلط فہمی نہیں آنی چاہیے. آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا سسٹم الگ، غیروں کا سسٹم، تب جا کے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ اگر کوئی آپ سے اچانک سوال کر دیتا ہے، پھر بھی آپ سے کوئی سوال کر دے یہ کیا ہے اسلام میں ایسا سسٹم ہے ہی کیوں، اسلام میں ایسا سسٹم ہے ہی کیوں، اگر کوئی آدمی سوال بھی کر دے تو آپ اس کو ایک اچھا جواب دے سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے اسلام میں یہ جو غلامی کا سسٹم ہے نا، تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آدھے حقوق کہ جو آزاد ہوتا ہے اس کے پورے حقوق، یہ کیا ہے؟ تو آپ ان کو کہنا ہے آدھے حقوق تو ملے غنیمت، کیونکہ وہ لوگوں نے ستایا، ستا آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ بھی کرتے تھے تو پھر آپشن دیتے تھے، ابھی بھی ہے یا تو مان لو، کلمہ پڑھیں گے تو چھوڑ دیں گے، جزیہ دیں گے تو چھوڑ دیں گے، پھر اگر جنگ کرنے تیار ہونا چاہیں تو پھر الگ بات ہے. آخری میں جو آخری چیتاونی کہتے ہیں، اتنا ہونے کے باوجود جب وہ لوگ جنگ ہار جاتے ہیں تو جنرلی دنیا میں کیا ہوتا ہے، جنگ ہارنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بدتمیزی، بدسلوکی کی جاتی ہے. اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے بعد یا تو آپ معاف کر کے آزاد کر دی، یا تو آپ نے فدیہ لے لیا، یا نہیں تو آپ ایک شکل ایسی بھی نکل آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ان کو غلام بنا کر رکھا تھے. آدھے حقوق تو دے گئے، جیل میں ڈال کے سڑانے کے بجائے اس کو معاشرے میں آزاد وہ گھومتے رہتا ہے، چلتے پھرتے رہتا ہے. کہیں لے جا کر اس کو کالے پانی کی سزا میں کہیں پھینک کر آ گئے، وہ انسان تو برباد ہو گیا. اس کے گھر میں اس کے گھر کے جو تعلقات ہے، رشتہ ہے، اس کا بیوی ہے، اس کے ازدواجی تعلقات ہے، بیچارے کو تو آپ نے الگ ہی کر دیا نا. اس سے تو بہتر ہے کہ معاشرے میں رکھیں اور اس کو آدھے حقوق دی. اس کی مثال میں جنرلی دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک جیلر ہے اور جیل کے اندر جو ہے کچھ قیدی ہیں، ان کو ایک خاص قسم کا کھانا مل رہا ہے. جیلر جو بریانی کھا رہا ہے، اب کوئی بولیں گے ارے یہ تو ہیومینٹی کے خلاف ہے بھائی، جیلر بریانی کھا رہا اور وہ لوگ جو اندر ان کو بریانی نہیں ملی، ان کو مندی نہیں ملی، ان کو مٹن نہیں ملا. تو ہم بولیں گے ارے بھائی تمہارے کو جیل میں رہ کے کھانا تو مل رہا فری میں، تو جیلر کا کھانا دکھ رہا. جیلر جیل میں نہیں ہے، جیل کے باہر ہے، تم جیل کے اندر ہے. تم جیل میں رہ کے تم کو روٹی تو مل رہی نا، شکر ادا کرو، غنیمت سمجھو. تو جیسے قیدی کو اگر بڑی فری میں اگر کھانا مل جا رہا تو آپ بولتے ہیں کھانا تو مل رہا ہے، تم اتنے بڑے بڑے جرم کرے ہو، تم کو اگر کھانا مل رہا تم کو ابھی بریانی مندی ہونا. تو جیسا وہ تو بالکل اسی طریقے سے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اگر وہ سمجھ جائے، ارے آدھے حقوق تو مل رہے، تم کو عزت ملی، ورنہ تم کیا کرے معلوم، ماؤں اور بہنوں کو پریشان کرے، معصوموں کو پریشان کرے. تو اسلام کا سسٹم اچھا سمجھ جائیں گے تو اعتراض کرنے والوں کے منہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں تو 13 تک تو کافی محققین بتا دیے ہیں، 11 تو بہت زیادہ بتاتے ہیں، 13 بھی بتاتے ہیں، اور بعض نے الگ الگ روایتوں کو جمع کر کے 17 تک بھی پہنچا دیا ہے. مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم کہیں گے ازواج یا زوجات، جس کے اندر وہی لونڈیوں اور آزاد یہ دونوں ملا کر جو ترتیب بتا دی گئی. تاکہ اس کے اندر یاد رکھنے کا طریقہ میں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمیں کچھ یاد ہو جائے اس میں سے. تو جنرلی 4 تو سب کو یاد رہتے ہیں نا، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رہتے ہیں، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنرلی یہ 4 تو یاد رہتے ہیں. اب آگے بڑھتے 2 اور ام کے نام سے 2 ہے، ام سلمہ اور ام حبیبہ. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. تو یاد رکھنے کا تھا زینب نام کے 2 ہیں، زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ. زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ. پھر آپ کو اور 2 ایڈ ہو گئے، ام کے نام ام سلمہ اور ام حبیبہ، اور زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جہش. کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. اب 2 اور یاد رکھنا ہے کہ جو وہ پہلے یہودی قبیلے اور گھرانے سے تھے لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بہت بہترین طریقے سے اسلام قبول کر لیا.
تو آپ کو اس میں سے ایک نام آئے گا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کافی انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا, اسلام بھی قبول کر لیا تھا, یعنی وہ باندی ہے یا آزاد ہے اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ محققین کی ایک بہت بڑی تعداد کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہی ہیں. تو آپ کو ایک اور ایک نام یاد ہو گیا, میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ کے سامنے بہت سارے نام الحمدللہ آگے. اور ایک نام آپ کو یاد رکھنا پڑے گا جو مصر سے آئے تھے, ماریہ قبطیہ. تو تقریباً پورے نام ام حبیبہ کا نام کیا ہے؟ رملہ بنت ابی سفیان. تو اگر آپ کو ام سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. اور ابو سفیان جو کہ ایک بہت ہی جانی دشمن تھا, اس کی بیٹی ان کی بیٹی الحمدللہ رضی اللہ عنہ. تو یہ سارے آپ کے سامنے ایک مرتبہ نام دہراتا ہوں میں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلمہ, ام حبیبہ, زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ, پھر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو الحمدللہ یہ ہم کو نام اسی طریقے سے یاد کر لینا چاہیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کچھ گفتگو آئی تھی. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی لمبی قامت کی خاتون تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی غیرت آتی تھی کہ ازواج مطہرات کو, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں, تو ان کو کوئی دیکھے نہیں, ان کا احترام ہونا چاہیے. تو پردے کے بارے میں کافی اصرار ہوتا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا سسٹم جب نازل کیا, پردہ کرنے کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ خاتون باہر نہ نکلے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات باہر نہ نکلے, کیونکہ لوگ جو ہے پتہ نہیں کس کس نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے. مدینے کے اندر منافقین بھی تو تھے, لیکن آخری میں جب وہ کہتے ہیں اے ماں ہم نے تم کو پہچان لیا, برقعے میں ہونے کے باوجود, کیونکہ کافی لمبی قامت والے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کرتے ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا ہمیں آزادی نہیں ہے کہ ہم گھر کے باہر جائیں حجاب کو فالو کرنے کے باوجود, کیا ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم باہر جائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کننا لحوائجکن ان تخرجنا, تم اپنے حاجات اور ضروریات کو پورے کرنے کے لیے گھر کے باہر جا سکتی ہو. اگر ایک عورت حجاب کا سسٹم فالو کرتی ہے, شوہر کی اگر اجازت ہو, حلال کام اگر ہو, اور اسی طرح ناروا اختلاط سے پاک ہو, یعنی کہ مرد اور عورتوں کا جو اختلاط ہوتا ہے ان سب چیزوں سے اگر پاک ہو, تو الحمدللہ اسلام لمیٹڈ دائرے میں عورت کی اجازت دیتا. تو اسلام میں جو محرم کا سسٹم ہے تو کیا وہ ظلم ہے؟ نہیں ہے. اگر آپ کو ایک باڈی گارڈ ملتا ہے تو بری بات کیا ہے؟ آج کل تو لوگ فخر کرتے ہیں میرے اتنے باڈی گارڈ ہیں, میرے اتنے باڈی گارڈ ہیں. تو الحمدللہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے محرم کی شکل میں ایک باڈی گارڈ دیا. تو باڈی گارڈ ملنے سے اس کا عورت کا ڈیگریڈیشن کا, اس کی تو عزت ہے. یعنی ہر عورت کا ایک محرم ساتھ میں ہونا مطلب ایک لا کہ ماشاءاللہ آپ کے لیے باڈی گارڈ ہے, تو اس میں عزت کی بات. اگر حجاب کا مطلب یہ نکلا کہ موتی کو جو ہے بہت ہی پروٹیکشن کے ساتھ ایک ڈبے میں رکھا جاتا ہے, اس میں تو آپ کی عزت ہے. تو الحمدللہ. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافی بڑی عمر کی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دیگر کو آپ لے لیجئے, لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں. تو یہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہے, اور احادیث میں بھی کافی روایت کے طور پر تذکر آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماشاءاللہ احادیث کی کتاب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث کو اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کہتے ہیں 1/3 سے زیادہ ذخیرہ یا 1/3 آپ کی زندگی کے مسائل کو فالو نہیں کر پائیں گے. خاص طور سے خواتین, خاص طور سے ازدواجی تعلقات, شوہر بیوی کے درمیان جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں, آپ کئی مسائل حل نہیں کر پائیں گے جب تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احادیث بیان کی. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھی رہنمائی کر رہے ہیں, اور تقدیر میں اور حکمت سے یہ
بات طے ہو گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑی حکمت ہے، لیکن کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وومنائزر کہہ دیا. کہا کہ یہ تو عورتوں کے خوگر تھے. ارے میرے بھائی کہاں سے عورتوں کے خوگر تھے؟ 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، اور لگ بھگ جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کب کیے؟ جب آپ کی عمر 53 ایئر تھی. 63 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو آخری کے 10 سال. تو ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور تب جا کر دوسرے رشتوں کی بات چلتی ہے، لیکن وہ بھی پھر کب ہے؟ مدینے کے اندر ہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بدائی کا معاملہ ہے پھر مدینے کے اندر. تو اب دیکھیے ایک شخص جو ہے 53 سال کی عمر تک اپنے سے بڑی عمر والی خاتون کے ساتھ لائف گزار رہا ہے، اور جو جوانی کا جو ٹائم ہے 25 35 یا 25 لیجئے آپ، 30 لیجئے، 35 لیجئے، 45 لے لیجئے، 50، یہ پوری ایج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے بڑی عمر کے خاتون کے ساتھ لائف گزار رہے ہیں. تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وومنائزر تھے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سے شادیاں کی وہ آخری کے 10 سال میں، اور آخری کے 10 سال میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 10 سال پورے باغ میں تھے کیا؟ وومنائزر کیسا پڑا؟ 81 غزوات اور سریے، بعض اوقات تو 2 مہینے لگ جاتے ہیں جانے اور آنے. تو اب 81 غزوات کرنے کے لیے کتنی بڑی پلاننگ چاہیے. ہر رمضان جو آتا تھا یا تو شعبان میں کوئی جنگ ہوئی، یا تو شوال میں کوئی جنگ ہوئی، یا تو رمضان میں خود جنگ ہوئی. یعنی ہم جو آسانی کے ساتھ جو رمضان مبارک گزار رہے ہیں، ہمارے فریج میں کم سے کم آنے والے ایک ہفتے کی غذا رکھی ہوئی ہے، تھیلے میں چاول رکھے ہوئے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ بھئی آنے والے 2-3 مہینے کا یہ بینک بیلنس ہے، یہ سسٹم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی آپ غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 ایئرز، جنرلی ہم یہ کیا بولتے ہیں؟ اب میں 53 ایئرز کا بوڑھا ہو گیا بھائی، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، میرے بچے کاروبار سنبھال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر میں جنگیں کر رہے، یہ عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزیسٹ مین، یعنی آپ بہت ہی بزی جیسے آپ کہتے ہیں. یہ عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری کے 10 سال میں اتنے غزوات کے، یا تو شعبان میں کوئی جنگ ہو رہی ہے، اور جتنے جنگوں کی تاریخ دیکھ لیجئے بڑے بڑے، یا تو شعبان کے ہیں، یا تو وہ رمضان میں بھی آپ کو ملیں گا، یا تو شوال میں بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی رمضان المبارک بڑی آسانی کے ساتھ جیسے ہم گزارے ویسا آپ نے نہیں گزارا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹائم ملا تو بھی تھوڑا ٹائم ملا، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جو شادیاں کی. تو یہ جو خواتین تھے اس زمانے کے یوں سمجھ لیجئے بہترین ریکارڈر تھے. جیسا حدیث ریکارڈ کرنا، سب سے بہترین حدیث کے ریکارڈ کرنے کے لیے کم عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ کم عمر میں حدیث سے زیادہ یاد ہو جاتی ہے. بڑی عمر ہوتی ہے، کم عمر زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک کم عمر کی خاتون جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی اتنی کم عمر میں شادی جو ہوئی ہے تو 9 سال، اگر آپ کہیں گے بھئی 9 سال، کہتے ہیں بھئی 7 سال میں نکاح ہوا، 9 سال میں ودائی ہوئی. اب دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں بھی کھینچتان کے اور عمر میں آگے لے جانے، چلیے 9 ہی مان لیجیے کیونکہ روایتوں میں یہی ہے. اب دوسرے جو بھی آپ روایتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کا پر کافی رد کیا علماء کرام نے، رد کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نہیں بڑی عمر کی خاتون تھی تو اس پر رد کیا گیا باقاعدہ. تو چلیے 9 پر اعتراض بناتے ہیں لوگ. اتنی کم عمر کی لڑکی سے شادی ہوتی ہے تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بھائی ظلم ہونے کے لیے پہلے جس پر ظلم ہو رہا وہ دعویٰ کرنا. عدالت کا یہ اصول ہے نا، مدعی سست گواہ چست. ایک آپ نے سنا ہو محاورہ، مدعی جو ہے سست پڑا ہوا، اس کو نہیں بھائی نہیں چاہیے، گواہ بول رہا تم دعویٰ کرو میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی شکایت نہیں کی کہ میرے ابا نے مجھے کم عمر میں شادی کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیسے رہوں،
یہ تو بڑی عمر کے ہیں، ایسا کچھ بھی پرابلم نہیں. آپ کو کتنا پرابلم ہے درمیان میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک کم عمر کی بچی پسند کر رہی تو آپ کو اتنا جلن حسد کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ہمارے چاہے وہ عمر کے بھی کیوں نہ ہو جنگ کر رہے ہیں، تم کیا کرے یہ عمر میں؟ کیوں ایسا جلن، کیوں ایسا حسد؟ اگر ان کو چاہنے والی ہے تو الحمدللہ اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی. آپ کون ہوتے وہ محبت نکالنے؟ تو پرابلم آپ میں ہے، ان میں نہیں. پہلی بات. دوسری بات، یہی تو عمر ہے حدیثوں کو یاد کرنے کی. اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی تو ہے کہ آج جو ہم کو حدیثیں ملی اور اس کے بعد ایک لمبے کرنے کے لیے ٹائم بھی تو ملا. اگر بڑی عمر کے ہوتے یاد کرتے اور انتقال ہو جاتا تو ان کے بعد کے جو راوی وہ بھی بہت کم ہو جاتے. یہ کتنی بڑی حکمت ہے کہ اسلام کو پھیلنے کے لیے، شاگردوں کے بڑے جال کو پھیلنے کے لیے ایک کم عمر کی عورت کا ملنا ایک بہت بڑی حکمت سمجھ میں آتی ہے اس کے اندر. اور یہ عمر میں جو ہے آج کے دور میں جتنے بھی سائنٹیفک کتابیں آپ جا کے نیٹ پہ جا کر ماریے، 9 سال میں بالغ ہو جانا کوئی عجوبے والی بات نہیں. کم سے کم تم یہ دور میں رہ کے تو اعتراض مت کرو. یہ دور میں جبکہ سائنٹیفک ریسرچ پر نیٹ پہ پڑا ہوا، انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا، ایسا نہیں کبھی کوئی کتاب ہے. پہلے زمانے بولتے تھے وہ سینٹرل لائبریری میں گئے تو وہ اوپر سیکنڈ فلور میں گئے تو وہ رائٹ سائڈ پہ بک ہے تو بیچارہ ڈھونڈ کے آ کے بولتا نہیں ملی. آج کا دور تو ایسا نہیں ہے بھائی، آپ کے پاس موبائل ہے، 3G ہے کیا، جاؤ جا کے مارو اس کے اندر، دیکھو 9 سال میں بچی بالغ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. پورا سائنٹیفکلی جو ہے فیکٹ ہے. بلکہ اس زمانے بھی بالغ ہو جاتے تھے یہ عمر میں، کیونکہ جو عرب کا ماحول ہے بہت ہی گرم ایریا، ڈیزرٹ. وہ لوگ جو ہے اونٹنی کا دودھ پینے والے، کھجور کھانے والے، گرمی کے مزاج والے، کم عمر میں بالغ ہو جانا ممکن تھا. دلیل اس کی یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے ابا سے 12 سال کا چھوٹا. مطلب کب شادی ہوئی؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی میں اپنے تو 11 سال میں شادی، مطلب 11 سال چھوٹا روایت میں، بعد میں 12 سال بھی پڑھا میں. تو وہاں پر بالغ بھی ہو رہے، بچہ بھی ہو رہا. تم کو کیا پرابلم ہے بھئی؟ میڈیکل پرابلم ہے کیا؟ تو بھی کیوں ہمارے اعتراض کرنے سے پہلے سوچنا تھا کس پر اعتراض کر رہے؟ اپنے اوپر اعتراض کر رہے ہیں آپ. ارے ہمارے سے چونکہ نہیں ہو سکتا لہذا ان سے بھی نہیں ہو سکتا یہ عمر میں، ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ. کس اعتبار سے اعتراض ہے؟ سائنٹیفکلی بھی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، سماجی اعتبار سے بھی گنجائش نہیں ہے، تاریخ اعتبار سے بھی گنجائش نہیں ہے، اور لاجک کے اعتبار سے بھی گنجائش نہیں ہے. تاریخ اعتبار سے صحابہ کرام کم عمر میں، اس زمانے میں مرد حضرات بھی کم عمر میں شادی کر لیتے تھے، کوئی پرابلم کی بات نہیں. اور ہاں جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کا قانون پورا کریے. اب ہندوستان میں ایک ایج بتا دی گئی ہے، اس ایج کا آپ خیال رکھتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں ابھی بات کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. آج کے زمانے میں آپ جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں کے قوانین کا آپ خیال رکھتے ہیں تو الحمدللہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دے گا آپ کو انشاءاللہ. کیونکہ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، صحابہ اکرام کا ٹاپک جب چلتا ہے تو بعض نوجوان جذبات میں آ جاتے ہیں اور جا کر اینا پھوڑ دیے اگر، یا نہیں تو بعض جو ہے نا ٹائر جلا دیتے ہیں تو اس میں صحابہ بدنام ہوتے ہیں. شاید یہ بھی ایسا نہیں تھے صحابہ اکرام ہمارے کہ دہشت گردی پھیلائے، نعوذ باللہ. وہ تو امن قائم کرنے والے تھے، وہ تو انسانیت کی طرف بلانے والے تھے، وہ تو بہترین پیغام دینے والے تھے. اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں ایک رومن امپائر تھا. اب عیسائی زیادہ اعتراض کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ اعتراض کون کرتے ہیں؟ عیسائی حضرات. اس زمانے میں رومن امپائر جو عیسائی تھا، اور تحقیق کر کے پتا چلا اس کی بیوی بھی 9 سال کی نکلی. اب کیا بولتے ہیں آپ؟ پرابلم ہے اس نے کہیں بھی تمہارے دماغ میں پرابلم دکھ رہا ہے. تو بہرحال کسی بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ازواج مطہرات دی اس کے پیچھے بڑے بڑے مسائل کا حل ہے. بیوہ ہے تو کئی لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے، اس رسم کو توڑ دیا گیا. بولے ایسی کوئی منحوس والی چیز نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کا حصہ ہے کہ کسی شوہر کا جلدی انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ عورت کے آ جانے کی وجہ سے، اس کے پیروں کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر نحوست آ گئی، میرا بیٹا مر گیا. ایسا آپ کو بولنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو بیواؤں سے شادی کرنا بہت بڑا پاپ یا بہت بڑی بری چیز سمجھی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلعہ، بیوہ، مطلقہ، بڑی خد کی، کم خد کی،
اور الگ الگ قبیلوں والے، اب ابو سفیان ایک دم جو ہے بت پرستی کی طرف لے جانے والا شخص، اس کی بیٹی ہے، اس کا مطلب ریورٹس اگر ہو جائے، بعض گھروں کے اندر آج بھی مسلمان گھروں میں یہ ہے، ریورٹ اگر کوئی بچے آئے تو اس کو قبول نہیں کرتے لوگ، یہ جہالت ہے، کہتے بھائی ارے بھائی یہ بچی کلمہ برابر پڑھی کی نہیں پڑھی کی، روزانہ وہ بچہ اگر بچی کہتے ہیں میں ریورٹ سے شادی، چلو ہاں میں کرتے ہوں، تو ماں باپ پورے کہتے ہیں نہیں 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 برابر بچہ کلمہ پڑھا کی نہیں پڑھا کی، بڑا شک میں رہتے۔ تو بھائی اگر آپ چیک کرتے ہیں تاکہ اس کا ایمان صحیح ہے، نو الگ بات ہے تاکہ اس کا ایمان بڑھا، لیکن اس کو ایک دم غلط سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پھر کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں بہت بڑے سبق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں آگے، شعر میں آگے، کئی عرب آتے تھے، اللہ کے کئی صحابہ کرام جو عربی زبان میں ماہر تھے، بعض کٹھن ورڈ قرآن مجید کے سمجھ میں نہیں آتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا معنی بتائے تھے۔ اشعار بڑے ہی بہترین اشعار چٹکیوں کے ساتھ حل کر کے بتائے تھے، حساب میں بھی بڑے آگے تھے، اور طب یعنی مدینے کے اندر اگر کہیں پر کوئی زچگی کی ضرورت ہو، زچہ ہو اگر کوئی، اور اسی طرح ولادت کا موقع ہے تو بہترین گائناکالوجسٹ یعنی طب جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ فی الوقت پر کس طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے، بڑی ذہین خاتون، انہوں نے کافی چیزیں سیکھ رکھی تھی۔ مدینے کے اندر کئی لوگ جو مصیبتوں میں آ جاتے تھے، خاص طور سے ازدواجی تعلقات ہو یا اسی طریقے سے ولادت کا مرحلہ ہو، بہترین طریقے سے مشورہ دینا، بہترین طریقے سے ٹریٹ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جتنی نیک خاتون ہوتی ہے تو ان پر آزمائش بھی ایسی آتی ہے، ان کے اوپر بھی ایک آزمائش آئی، کچھ لوگوں نے ان پر تہمت ڈالی، نعوذ باللہ۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اس کو جو ہے سورہ نور کے اندر تفصیل سے ذکر گیا، لیکن سورہ نور اس وقت پر نازل نہیں ہوئی، سورہ نور جو ہے الگ ٹائم پر اس کے حصے نازل ہوئے، اس میں سے کچھ ایک حصہ اس واقعے کے بعد نازل ہوا، ورنہ اگر آپ شروع کے آیتیں پڑھتے ہیں سورہ نور سورہ نمبر 24 کے شروع کے آیتیں پڑھتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مدینے کے شروع کے دور میں یہ اتر چکی تھی۔ اس کا مطلب کہ سورہ نور اس واقعے کے بعد نازل نہیں ہوئی، سورہ نور کا کچھ حصہ اس واقعے کے بعد نازل ہوا، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واقع افک، اس کا نام ہی پڑ گیا۔ جھوٹ کی اگر کوئی دنیا میں مثال ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت پڑی نا، یہ افک مانے جھوٹ، واقع افک یعنی مطلب ہے کہ جھوٹا پروپیگنڈا، ریومر جس کو آپ کہتے ہیں، افواہ، اس کا نام ہی پڑ گیا افواہ۔ اگر افواہ کی کوئی مثال ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت ڈالی گئی، سب سے بڑا جھوٹ کی جو سب سے اعلیٰ قسم، جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں سفید جھوٹ، یعنی سب کہتے ہیں تو جھوٹی، چانسی نہیں ہے کہ سچ ہو، تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تو واقع افک کہا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے میں سو نہیں پاتی تھی، رو رو کر ایسا لگتا تھا جیسے یہاں پر جو ہے جیسے سرما لگاتے کیسا تھا ویسے آنکھیں ہو گئی، یا وہ ایک تعبیر ہے، یعنی اتنا زیادہ غم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اوپر حمنہ بنت جہش ہو یا جن لوگوں نے بھی اس کے اندر جو بھی انوالو تھے، ایسے وقت پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوتا ہے نا کبھی سوتن کیا کہتی ہے، دیکھتے سوتن کیا کہتے، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا کیا کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض لوگوں نے تہمت لگا دی، نعوذ باللہ، کہ بھئی ان کے جو ہے غلط تعلقات ہو گئے ہیں۔ تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی نیک خاتون تھی، سوکن ہونے کے بعد کہتی ہے مجھے جس چیز کا علم نہیں ہے میں نہیں بولوں گی، مجھے معلوم ہی نہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی پہلے سے ہی ایک بٹھا لیتا ہے یہ سوکن ہے، اب جب سوکن ہے تو ظاہر بات ہے وہ غلط ہی بولے گا، وہ غلط ہی بولے گی، وہ غلط ہی سوچے گی۔ تو الحمدللہ صحابیات میں ایسا کچھ نہیں تھا، گروپ تھے، لیکن وہ گروپ اس معنی میں نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے دشمنی ہو یا ناحق باتیں کرتے، نہیں، ماشاءاللہ ہماری مائیں ایسی نہیں تھی۔ انسان ہونے کے ناطے وہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ غیرت آتی ہے سوکن میں، یعنی کہ ایک آدمی کے اگر دو بیویاں ہو تو دونوں میں غیرت آنا یہ ممکن ہے، باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن وہ ہمارے جو مائیں تھی بڑے کنٹرول والی تھی، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ
ایک دوسرے پر تہمت ڈال دینے والے تھے، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ واقعے سے پتہ چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ جس کا علم نہیں ہے میں تو وہ ساری باتیں نہ سنوں گی نہ بولوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو کس نے صاف کیا پھر اس تہمت کو؟ اللہ نے۔ یہ بڑی فضیلت ہے، اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شاگرد ہیں جب روایت کرتے تھے تو وہ لوگ کیسا کہتے تھے؟ مجھ کو روایت کیا یہ حدیث اس خاتون نے جس کے پاک ہونے کی گواہی دیتا ہے عرش کے اوپر والا۔ اس کا پتہ، اس کا مطلب یہ نکلا کہ عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ عرش سے اوپر والا جس عورت کے پاکی کی گواہی دیتا ہے اس خاتون نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ اللہ اکبر، کیا اس کے اندر ادب ہے! دیکھیں یار، ہمیں تک اب چھوٹے بچے جتنے بھی حفظ کریں گے، کروڑوں حافظ دنیا میں ابھی تک آئے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ، جب تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکی کی گواہی دیتے رہیں گے۔ یعنی جو منافقین نے چاہا کہ بدنام کر دے، الٹا کیا ہوا؟ ان کے لیے وہ عزت کا ذریعہ بن گیا۔ جیسے کہتے ہیں نا، رب ضارۃ نافعہ، بعض اوقات آپ کے لیے کوئی چیز نقصان دہ ہوتی ہے، گھبرائیے مت، اگر آپ سچے ہیں ڈٹے رہیے، بہت جلد وہی چیز آپ کے لیے کیا بن سکتی ہے؟ فائدہ مند بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کائنات میں اتنا، اللہ تعالیٰ کا اتنا پاور ہے، اللہ کا اتنا تصرف ہے کہ آپ حق پر اگر ہو تو اللہ تعالیٰ حق والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ آپ ڈٹ کے رہیے، جس چیز کو لوگوں نے نقصان کا ذریعہ بنایا وہی آپ کے لیے فائدہ مند ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ جاتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے رشتہ پیش کرتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی میری بیٹی جو ہے نا ابھی فی الوقت جو ہے اب شادی کی تلاش میں ہے، اس سے پہلے کا رشتہ، ایک رشتہ پہلے شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دوسری بھائی چلے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے بعد نیا رشتے کی تلاش میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب برابر نہیں آیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پیش کرتے ہیں، وہاں سے بھی کچھ جواب پیش کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی تکلیف ہوئی کہ میرے بیٹی کا رشتہ ہے، یہ دونوں بالکل سنی انسنی کرے جیسا لگا ان کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیسا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کو، آپ نے رشتہ پیش کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے جو ہے خوش ہو گئے کہ جو رشتے کی تلاش میں تھے اس سے بہتر رشتہ مل گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن مزاج کے تھوڑے سختی تھی مزاج میں۔ اب ظاہر بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے تو بعض مزاجوں میں جو جلالی کیفیت ہوتی ہے، تو ہوا بھی ایک مرتبہ ایسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں بتانا۔ اب انسان ہونے کے ناطے انہوں نے کسی سے کہہ دیا ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تمہیں میں ایک طلاق دیتا ہوں۔ تو آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو رجوع کر لیجئے، کیونکہ وہ نماز پڑھنے والی ہے اور چونکہ وہ روزہ رکھنے والی۔ کیا چیز ہے؟ نماز پڑھنے والی اور روزہ، یعنی دو ایسی صفتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ہمدردی ملتی ہے۔ خاص طور سے ہمارے بہت سارے خواتین پریشان رہتے، ہمارے شوہر چھوڑ دیتے، شاید ہمارے شوہر کسی اور، آج کل ایک خاتون کا فون بہت زیادہ آ رہا بولے تو پریشان ہونا شروع ہوتا۔ بہت سارے خواتین انسیکیورٹی میں الٹا نقصان کر دیتے، بار بار شوہر سے پوچھتے آپ کر رہے کیا، وہ بیچارے کر ہی لیتے، بہت زیادہ ستارے لوگ، تو انسیکیورٹی کا شکار۔ اگر آپ کو ارے مجھے چھوڑ دیتے شاید، مجھے چھوڑ دیتے شاید، اس حدیث سے کیا پتا چل رہا ہے؟ آپ شوہر سے زیادہ اللہ کا خیال رکھیے۔ شوہر میرا جو ہے راضی رہنا، شوہر کے چہرے پہ بل نہیں آنا، آپ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا پہلے خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ان کے دلوں میں محبت ڈالے گا انشاءاللہ۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر ناراض ہو گیا یا شوہر کوئی چیز، تو وہ لوگ ایسا سمجھتے جیسا کہ ہماری لائف ہی ختم۔ ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے محبت دینا،
اسی طرح شوہروں کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ یہاں پر علماء کرام نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز اور روزہ اس پہ دل زیادہ لگایا ہوتے ہیں، اسی لیے شیخ سدیس حفظہ اللہ نے بھی نصیحت کرتے ہوئے کہا اللہ کے واسطے عورتوں پہ تم لوگ رحم کھاؤ، افطار بنانے کے لیے عصر سے یا ظہر سے لے کے افطار تک کا ٹائم چلے گا، سحری بنانے کے لیے ان کا ٹائم رات بھر چلا آتا ہے، پھر وہ قرآن میں کب پڑھیں گے؟ تو شوہروں کو بھی نصیحت کی گئی، اسی طرح عورتوں کو بھی نصیحت کی گئی کہ اپنے مرد حضرات کو زیادہ شاپنگ شاپنگ شاپنگ، اتنا کہ آخری میں عبادتیں ہوئی نہیں رہی۔ تو اللہ نے کہا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے لو، کیونکہ وہ نماز قائم کرنے والی ہے، کیونکہ وہ روزہ رکھتی ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں عبادتیں جس کی وجہ سے مخلوق میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمارے اخبار میں آتا، رشتے کے کالم میں کیا ہوتا، صوم و صلات کی پابند ہے۔ یہ حدیث سے ڈائریکٹ کر کے نکال لی شاید رشتے والے لوگ، ہماری بچی صوم و صلات کی پابند ہے۔ بعد میں پتا چلتا صوم کا معنی بھی نہیں معلوم، صلات کا معنی بھی نہیں معلوم، دونوں کو بھی نہیں معلوم، شوہر کو بھی نہیں معلوم، بچی کو بھی نہیں معلوم۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، اور ایک پورے خواتین کا ایک گروپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کچھ دنیا کی کچھ چیزیں دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ جب بڑوں کو پتا چلتا ہے کہ کچھ مطالبہ رکھ دیا ہے خواتین نے، تو اس وقت پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بچی ذرا مزاج کی تھوڑا سخت ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی طلاق پڑ جائے۔ بعد میں آ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے طلاق دی ہے کیا؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، تو تب ان کو سکون ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اگر تم کو دنیا چاہیے میں چاہوں، پھر ہماری ماں نے کہا نہیں اللہ کے نبی ہم آپ ہی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مسئلہ بہرحال ختم ہو گیا۔ بڑا چاہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حالت یہ تھی کہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے کیا؟ نہیں ہے، تب تو میں روزے سے ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جا کر پوچھنا پڑ رہا ہے کہ آج کچھ کھانے کے لیے ہے کیا؟ نہیں ہے تو میں روزے سے ہوں۔ تو ایسے سخت حالات کو برداشت کرنے والی ہماری مائیں کتنی عظیم ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے بارے میں اگر کوئی لب کھولتا ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی غلط بولتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کے بارے میں لب کھولنے سے پہلے، برائی کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ان کا بیک گراؤنڈ پڑھو، ان کی قربانیاں پڑھو۔ آخری کے 10 سال میں غزوات میں ہوتے، پھر اس میں سے بھی تھوڑا ٹائم ملتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے حقوق ادا کرنا، حدیثیں یاد کرنا، عبادتیں کرنا۔ ایسی ہماری معزز خواتین، ایسی ہماری مائیں ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ منہ بولا بیٹا، یعنی اپنا ایک بیٹا، تبنی اس کو کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا۔ اور کفار قریش کے پاس ایک رواج ہو گیا تھا، اگر کہہ دے کہ یہ منہ بولا بیٹا ہے مطلب وہ اصلی بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ یعنی مطلب ایک کل کے اس لڑکے نے جس سے شادی کی تو اب وہ باپ کے لیے وہ لوگ کہتے تھے تمہارے لیے بہو ہے، بہو سے تم شادی نہیں کر سکتے، جبکہ وہ اصلی بیٹا ہے ہی نہیں نسب کے اعتبار سے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، یعنی یہ اصلی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اصلی بیٹا۔ تو اب کیا ہوا؟ اس رواج کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم جاری ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے کرا دیتے ہیں؟ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں میں انبن ہو جاتی ہے، رشتہ زیادہ نہیں چلتا ہے، بہرحال اس کے بعد بہرحال طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ایک معنی میں کیا ہو گیا؟ پوری سوسائٹی کے خلاف فیصلہ لینا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ شرعی اعتبار سے آپ سچے ہیں، لیکن آپ سوسائٹی کے ڈر سے کہتے ہیں لوگ کیا بولتے ہیں۔ آج کل بہت سارے ایسے کام ہم کر لے رہے ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں۔ شادی کے موقع پہ اگر ہم دھوم دھڑاکے سے شادی نہیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے، اگر ہم بچی کو جہیز نہیں دیں گے تو لوگ کیا بولیں گے۔
मांग रहे, अरे लड़का जहर नहीं मांग रहा, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है क्या? कॉन्फिडेंट नहीं है बच्चा, कॉन्फिडेंट नहीं है बोलते। नहीं, मांगना मतलब कॉन्फिडेंट है बच्चा, ठीक है। और अगर बच्चा महर दे जा, समझो छोड़ देता, शायद अब महर दे रहा, महर मिल गया तो औरतें बोले शेख साहब महर दे डाले, शायद अभी छोड़ देते, उल्टा मुआशरा पूरा। अब ये ऐसा मुआशरे में आपको शरीयत लेके चलना है। नहीं, हमको जो हुक्म दिया गया बिल्कुल मुखालफत की लाइफ है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे वक्त पर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने से माशरे की कुछ भी रस्म और रिवाजें चल रही होंगी, लेकिन शरीयत फॉलो करने के लिए कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। क्या सोचते उन्होंने, क्या भाई उन्होंने क्या सोचते, भाई आप क्या सोचते हैं, जरा बोल दो, खुल के बोल दो, क्यों ऐसा सोच रहे हो? नहीं, मैंने सोचा भी, फिर लोग बोले ना, वो लोग आप ही है, वो लोग हम ही छे, असल में हम ही सोच लेते हैं। और सोच भी लेता, आप बोलना भाई ये शरीयत है, भाई मैं इस पर अमल करा, आपको मुझे एतराज है क्या? खुला बोल दो ना, इत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात रखो। तो अरे भाई लोग क्या बोलते हैं, शरीयत ये है बोल देना, बाद में प्रॉब्लम, शादी के मौके पर अरे एक छुपा दो, तो बाद में अगर मालूम तो शादी नहीं होती, बता दो जो एज है, सैलरी जो है बता दो, अगर हाथ में कहीं धब्बा है बता दो, भाई ये धब्बा है, कबूल कर रहे नहीं कर रहे, बाद में नहीं। शादी के बाद ये सब इश्यू बन जाए तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात हो दिया करो। तो माशरे का नहीं, शरीयत का ख्याल रखना हमेशा। अब भाई लोग क्या बोलते हैं, नहीं शरीयत है क्या? पहले बोलना शरीयत इज मोर इंपॉर्टेंट, पहले हमारे लिए शरीयत वो है, पूरी कायनात शरीयत के मुताबिक आने वाली, क्योंकि जमीन किसकी है? अल्लाह। तो इस जमीन पर कानून भी किसका चलेगा? अल्लाह का, क्योंकि ये दोनों मैच है। इंसान का जो भी मिजाज है ना, मिसमैच है, एक ना एक दिन वो अचानक जो है आपकी सेटिंग टूट जाने वाली है, लेकिन जो शरीयत है ना वहीं पर पूरी कायनात यूटर्न लेके आने वाला। आक़िबतुल मुत्तक़ीन, हमेशा अंजाम मुत्तक़ियों का ही होगा, हमेशा शरीयत के हिसाब से ही दुनिया चलने वाली, इंसानों के हिसाब से नहीं चलने वाली है। तो बेहतर है कि हम शरीयत पर रह जाए, डट जाए, हक पर डट जाए, पूरे लोग आखिर में लूटन मार के हुए आने। अगर तुम लोगों का ख्याल करोगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आदमी खुश रहेगा, अल्लाह भी नाराज, आदमी भी नाराज। लेकिन अगर हम अल्लाह को खुश करने का ख्याल करेंगे तो ये तय है अल्लाह उसके दिल को भी मोड़ देगा और आपके लिए वो रज़ामंद कर सकता है अल्लाह ताला। तो बेहतर है कि हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला, जब इनके शौहर का इंतकाल हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक दुआ सिखाते हैं कि अल्लाहुम्मा अजुरली फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिन्हा, ऐ अल्लाह मुझे इस मुसीबत का अजर दे और मुझे बेहतरीन इसका एक नेमुल बदल अता करे, यानी इनसे बेहतर कोई दे। तो उम्मे सलमा कहते मेरे शौहर अबू सलमा तो बहुत अच्छे इंसान थे, अब इनसे अच्छा कोई हो सकता है। बाद में जब तय हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की जानी है, जब ये तय हो गया तो उनको पता चल गया कि इस हदीस में बहुत पावर है। कभी भी कहे ये हदीस पढ़ लेना, जब भी आपको कोई चीज नुकसान होती है तो उलमाए कराम कहते हैं उस वक्त पर भी अगर आप ये पढ़ ले तो उससे बेहतर कोई चीज अल्लाह ताला आपको दिला देगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अजुरली फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिन्हा, ऐ अल्लाह इससे बेहतर मुझे कोई चीज अता फरमा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी सारे नमाजी, मुत्तकी और परहेजगार, और कई अहादीस हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वारिद है। सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अब ये काफी खूबसूरत थे तो इनके चर्चे बहुत ज्यादा थे। तो कभी कभी जो है कभी न कभी ऐसा महसूस करते थे, यहूदी कबीलों से इस्लाम कबूल करके आए तो कभी न कभी एक फीलिंग आ जाती है। तो ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैं यहूदी घराने से हूं, यहूदी घराने से हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम नबियों के घराने से हो, तुम्हारे आबा अजदाद में कई नबी आए हैं जो यहूद और नसारा हैं, इससे पहले कई अंबिया गुजरे हैं ना, तुम तो वो नबियों के घराने से हो। कहते उसके बाद मुझे वो फीलिंग्स चले गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंफर्ट देते थे। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए या कोई आदमी फील कर रहा है
کہ آپ سپیریئر ہے اور وہ آدمی فیل کر رہا ہے بھائی ان کے سامنے ہم کیا ہے، شیخ صاحب ہم آپ کے سامنے کیا ہے، تو آپ پہلے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں جو ہے تقوی کی بنیاد پر معززتا، پتہ نہیں آپ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں، وہ ٹاپک چھوڑ دو، آپ پھر اس کو کمفرٹ کر دیں. آپ بولے اللہ تعالیٰ کے پاس ہم میں کون معزز ہے نہیں معلوم، یہ ٹاپک چھوڑ دو. تو پہلے کمفرٹ کر دینا. اگر مجلس میں کوئی فیل کر رہا کہ بھائی شیخ صاحب بہت آگے ہے، میں کیا ہوں، تو آپ پہلے بول دیجئے بھائی ایسا تصور نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں تصور ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ تقوی والا جو ہوتا ہے سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے. تو ہم پورے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، اور کوئی بھی بات کر کے بہت آگے جا سکتا ہے. کوئی یہ طے نہیں ہے کہ اب یہ پیدا ہوا ولی ہے تو ولی ہی مرے گا، ہو سکتا ہے گمراہ ہو کر مر جائے گا. اور یہ اگر گمراہ ہو کر پیدا ہوا تھا، گمراہ مطلب یہ کہ گمراہ لوگوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، ہو سکتا ہے جوانی کے بعد اس کو ہدایت مل جائے اور بہترین متقی اور پرہیزگار ہو جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے جبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ریحانہ اور قبطیہ، کئی کے بارے میں الحمدللہ درمیان میں ہماری باتیں آ چکی تھی. تو یہ چند باتیں تھیں. انشاءاللہ کل دیگر جو صحابیات ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے ام ہانی، کچھ صحابیات ہیں جو امہات المومنین سے ہٹ کر ذرا گھرانے سے باہر جاتے ہم، تو دیگر صحابیات کے بھی بہت سارے کارنامے ہیں. تو انشاءاللہ کل تفصیلی طور پر اس پر گفتگو ہوگی. آج ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں. کل آخری دن رہے گا، اس کے بعد انشاءاللہ لنگر ہاؤس میں 22، 23، 24، 25 4 دن کا ایک ورکشاپ 2 گھنٹے کا لینے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اس کے اندر 100 محدثین کے نام یاد کرنے کی ٹیکنک دوں گا انشاءاللہ میں. یعنی مجلس میں، ایک ہی مجلس میں انشاءاللہ 100 محدثین، روزانہ 2 لائن یاد کرنا ہے آپ کو. تو 4 دن میں کتنے لائن ہوتے؟ 2 لائن ہوتے 4 دن میں 8 لائن میں 100 محدثین کے نام. تو وہ 8 لائن یاد کرنے کے لیے آ جائیے لنگر ہاؤس انشاءاللہ. تو اس میں کتنے ہو، میں نے اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں کے وہ نظم سنا کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ایک نظم بنائی میں نے محدثین کے اوپر، وہ نظم سنا کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اس دن کوشش کریں گے کہ پوری سب کو یاد ہو جائے. ہاں ایک نظم بنائی میں، اس میں ماشاءاللہ بہت سارے محدثین کے نام آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعید بن المسیب وزہری ومالک وشافعی، نام ہے پورے محدثین کے. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، زہری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے مالک رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی. اس کے بعد ابن سعد، ابن ابی شیبہ و اسحاق بن راہوے. سعید بن المسیب وزہری ومالک وشافعی وابن سعد وابن ابی شیبۃ واسحاق بن راہوے. اسحاق بن راہوے ایک بڑے محدث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. اس کے بعد اور سفیان بن عیینہ وسفیان الثوری وشعبۃ ومعمر لیث وایوب السختیانی وحمادان وعبد اللہ بن المبارک وابن المہدی ووکیع طحاوی ویعقوب بن شیبہ وبزار وابو یعلا احمد بن حنبل ویحیی بن معین وعلی كذاك أهل زرع الرازي وعبد الرزاق صنعاني
بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی کذاک ابن ماجہ و ابو داؤد. یہ تو لائن یاد ہونی سب کو، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی. پھر اس کو دہراتا ہوں میں، بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی کذاک ابن ماجہ و ابو داؤد دارقطنی و دارمی و ابن خزیمہ و بیہقی و ابن حزم ظاہری و ابن حبان و طبرانی و خطابی. امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو محدثین آئے، خطیب و نووی و ابن صلاح و ابن عبد البر باغوی و تبریزی و ذہبی و ابن کثیر زیلعی و ابن الاثیر و ابن الجوزی والمزی حیثمی و بوسری و سخاوی و صنعانی و زبیدی ابن ملقن و عراقی و حافظ ابن حجر سیوطی و البانی و قبلهم ابن تیمیہ. امام سیوطی آگئے، امام البانی آگئے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. ہندوستان کے نام آ رہے ہیں، مبارک فوری و دہلوی و نذیر و صدیق القنودی شمس العظیم آبادی و احمد الشاکر و عباد و ابن باز. یمن کے بعد المعلمی والوادعی سعودی عرب، المعلمی والوادعی و ابن عثیمین والربیع بدیع و وصی اللہ. وصی اللہ انڈیا، شیخ وصی اللہ آزم بادشاہ. بدیع و وصی اللہ والاعظمی والشنقیطی وارناؤد جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. تو انشاءاللہ محدثین کا تعارف بھی مختصر دیا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تک نبیوں کا سلسلہ چلا، پھر اس کے بعد صحابہ اور صحابیات کے بارے میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ محدثین جنہوں نے یہ سارے چیزیں جمع کی ہمارے لیے. یہ سارے نبیوں کا ذکر آج ہم بول رہے ہیں بیٹھ کر بڑی آسانی کے ساتھ. تو کوئی اپنے 50 سال پہاڑوں میں، صحراؤں میں بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے جس نے اپنے زندگیاں لگائی، اسے سو ہزاروں نے لگا دی، تب جا کے وہ کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ قصہ ہے یہ قصہ ہے. تو ہم بولے ارے کیا عالم صاحب ہیں، ان کو اتنا علم ہے. ارے بھائی میرے ان کو آپ بول رہے ہیں جنہوں نے جمع کیا، ان کا علم دیکھو کیا ہے، ان کی محنتیں کیا ہیں. تو وہ ہے محدثین. اور 100 ایسے راوی جن کا ذکر بار بار آتا ہے، اس کی بھی ایک سند، اس کا بھی ایک شعر جو ہے نا اشعار کی شکل میں انشاءاللہ پیش کریں گے، اور محدثین کے کارنامے آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. اور مشہور منکرین حدیث کے اعتراضات کے جوابات اس لیول پر کہ سننے والے ڈیبیٹ کرنے کے لیول پر آ جائیں انشاءاللہ. ویسے جوابات انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کی جائے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ اور صحابیات کہ زندگیوں کو پڑھ کر اپنے زندگیوں کو چیز کرتے ہوئے اللہ کی رضا، خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.